بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوم عرفہ کے دن کی احادیث نبویہ میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یاد رہے کہ یوم عرفہ 9 ذو الحج کے دن کو کہتے ہیں۔ اس روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس روزے کی برکت سے اللہ پاک ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ فضیلت ایسی ہے جس کو حاصل کرنا ہر انسان کی خواہش ہے۔ اس روزے کے اس کے علاوہ بھی کئی فضائل ہیں جو آپ کو آج کی ویڈیو میں احادیث نبویہ کی روشنی میں بتائیں گے، اور اس کے علاوہ اس روزے کے حوالے سے ایک اہم مسئلے پر بھی روشنی ڈالیں گے جس کے حوالے سے اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کس دن رکھا جائے۔ سعودی عرب میں 9 ذو الحج کی تاریخ سے رکھا جائے گا یا پھر اپنے ملک میں 9 ذو الحج کی تاریخ کو رکھا جائے گا۔ اس مسئلے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اس دن کے روزے کے فضائل و برکات حاصل کیے جا سکیں۔ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، احادیث میں یوم عرفہ کے روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس حوالے سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ یوم عرفہ کے روزے رکھنے کی صورت میں گزشتہ سال اور گزشتہ سال کے گناہ بخش دے گا۔ اس روز کے مزید فضائل بھی ہم بیان کریں گے، لیکن دوستو، اس روزے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس روزے کو اسی خاص دن رکھا جائے تاکہ اس کے فضائل و برکات حاصل ہو سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحج کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذو الحج کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کو یہ معرفت اور یقین 9 ذو الحج کو حاصل ہوا تھا۔ اسی وجہ سے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، 9 ذو الحج کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ مناسک حج کی معرفت کی مناسبت سے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، 9 ذو الحج کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہیں تو اس مناسبت سے 9 ذو الحج کو یوم عرفہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ پیارے دوستوں، مذکورہ اقوال سے معلوم ہوا کہ تسمیہ کے اعتبار سے یوم عرفہ کو صرف وقوف عرفہ کے ساتھ حاصل کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر 9 ذو الحج کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا یہ دن ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی دیگر ممالک میں جس 9 ذو الحج ہوگی وہی دن یوم عرفہ کہلائے گا، خواہ اس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ نہ ہو۔ پیارے دوستو، فقہا نے ہر ملک کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذو الحج کا اعتبار کرنے کے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ ان میں سے چند بیان کیے جاتے ہیں تاکہ مسئلے کی آپ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ واضح رہے کہ مذکورہ مسئلہ کا درمدار اس بات پر ہے کہ سعودی عرب کی رویت حلال دیگر ممالک کے حق میں معتبر ہے یا نہیں۔ اس بارے میں احناف کا راجح قول یہ ہے کہ بلاد بعیدہ جن کے طلوع و غروب میں کافی فرق پایا جاتا ہے، ان کی رویت ایک دوسرے کے حق میں معتبر نہیں ہے، اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کے مطلع میں کافی فرق ہونا بار بار کے مشاہدے سے ثابت ہے۔ لہٰذا جس طرح نمازوں کے اوقات تہجد اور سحر و افطار وغیرہ میں ہر ملک کا اپنا وقت معتبر ہے، سعودی عرب میں نمازوں کے اوقات کو دیگر ممالک میں نمازوں کے لیے معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح عید، روزہ اور قربانی میں بھی ہر ملک کی اپنی رویت کا اعتبار ہوگا، اور عرفہ کے روزے کے بارے میں بھی ہر ملک کی اپنی رویت معتبر ہوگی۔ لہٰذا جس دن دیگر ممالک کے حساب سے ذو الحج کی نویں تاریخ ہوگی، اسی دن روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی، اگرچہ اس دن مکہ مکرمہ میں عید کا دن ہو۔ اس کے علاوہ بعض احادیث میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوم عرفہ کی بجائے 9 ذو الحج کے الفاظ مذکور ہیں۔ مثلاً بعض امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحج کے 9 دن اور عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی یہ روزہ دراصل 9 ذی الحج کا ہے، کیونکہ عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 9 دن میں ہر روزے کی فضیلت احادیث میں مستقل طور پر آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ 1 سے 8 تاریخ کے روزوں کی فضیلت پوری دنیا کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا 9 ذو الحج کے روزے کی فضیلت بھی ہر ملک کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی۔ اسی طرح فقہا کا ماننا ہے کہ یوم عرفہ کے لیے سعودی عرب کے 9 ذو الحج کا اعتبار کرنے سے ایک پیچیدگی لازم آئے گی۔ دنیا کے بعض ممالک کی تاریخیں سعودی عرب سے 1 دن پہلے کی ہوتی ہیں، یعنی وہ ممالک جہاں چاند کی پیدائش اور طلوع و غروب سعودی عرب سے پہلے ہو۔ مثلاً جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہے، اس دن بعض ممالک میں 10 ذی الحج ہوگی۔ 10 ذی الحج کو اس ملک کے مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے، اور اس دن ان کے لیے روزہ رکھنا ناجائز ہوگا۔ پھر وہ اس دن کو سعودی عرب کی متعبد میں یوم عرفہ مان کر اس میں روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟
پیارے دوستو، اسلام صرف 21ویں صدی کا مذہب نہیں ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ سے آج کل معلوم ہو جاتا ہے کہ سعودی عرب میں کس دن یوم عرفہ ہے۔ پہلے کی صدیوں میں جب یہ جاننے کے ذرائع نہیں تھے، اس وقت بھی لوگ یوم عرفہ کا روزہ اپنے ہاں کی تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے۔ آج کل بھی دنیا کے تمام خطوں میں ہر شخص کو جدید ترین سہولیت حاصل نہیں ہے۔ تمام لوگوں کے لیے اب بھی دوسرے علاقوں کے بارے میں بر وقت معلومات حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اب بھی مناسب، آسان اور قابل عمل معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک کے لوگ اس دن عرفہ کا روزہ رکھیں جس دن ان کے ہاں نوز الحج ہو۔ دوستو، ایک اور اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یوم یعنی دن کا اطلاق طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے وقت پر ہوتا ہے، اور صوم یعنی روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا اور غروب آفتاب پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر صوم یوم عرفہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں سعودی عرب کی نوز الحج کا اعتبار کیا جائے، اس لیے کہ اس دن وہاں وقوف عرفہ ہے، تو پھر روزے کے آغاز اور اختتام کے سلسلے میں بھی سعودی عرب کے اوقات کی پابندی ہونی چاہیے۔ پھر تو عرفہ کا روزہ دنیا کے ہر خطے میں اس وقت شروع کیا جائے جب سعودی عرب میں نوز الحج کو طلوع فجر کا وقت ہو، اور اس دن اس وقت افطار کر لیا جائے جب سعودی عرب میں نوز الحج کو غروب آفتاب کا وقت ہو۔ حالانکہ یہ بات بالکل ہی غیر معقول ہوگی۔ اس وقت مشرق بعید اور مغرب بعید میں رات کا وقت ہوگا، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی میں یا تو مسلسل رات ہوگی یا مسلسل دن ہوگا، اور سعودی عرب کی تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں ان ممالک میں شرعی احکام کی مخالفت اور حرج لازم آئے گا۔ لہذا روزے کے اوقات کے معاملے میں لوگ اپنے اپنے علاقوں کے پابند ہوں گے۔ دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مسلمان یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھنے کے پابند نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کے ہاں نوز الحج ہو، اور دوسرے ممالک کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کے ہاں نوز الحج ہو۔ البتہ پاکستان اور وہ مشرقی ممالک جو سعودی عرب سے ایک تاریخ پیچھے ہوتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ 8 اور 9 ذوالحج دونوں دن روزہ رکھ لیا کریں، کیونکہ عشرہ ذوالحج کے ہر روزے کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ان ممالک کے لوگوں کے لیے اس دن روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے اس بات پر غور فرمائیں کہ دنیا بھر میں طلوع اور غروب کے اوقات علاقوں کے اختلاف سے مختلف ہوتے ہیں۔ جس طرح نمازوں میں ہر علاقے کے اپنے مطلع کا اعتبار ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے علاقے کے حساب سے نماز پڑھتا ہے، اسی طرح دیگر عبادات کا حکم ہوگا۔ جس طرح پوری دنیا میں جمعہ ایک وقت میں نہیں ہوتا، نہ ہی قدرت کے بنائے ہوئے نظام گردش لیل و نہار کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے۔ مثلا پاکستان میں جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو امریکہ میں رات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو بھی محروم نہیں فرماتا، جس کے لیے جہاں ان کے اپنے وقت اور تاریخ کے مطابق وہ ساعت آئے گی، اس وقت وہاں پر اللہ کے جو بندے مصروف دعا ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے قبولیت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح 9 ذوالحج کی برکات اور سعادات پھر ہوئے زمین پر تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے مقامی حساب کے مطابق عطا کر دی جائیں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عطا اور کرم و رحمت کو محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی چاہے تو 9 ذوالحج کے ساتھ ساتھ اور 8 ذوالحج کے روزے بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک اور مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے، وہ یہ کہ حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہے اسے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے عرفہ کے دن عرفہ میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ سنن ابی داؤد۔ دوستو، اس کی حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ روزے کی بنا پر حج کی مشقت پر مبنی عبادت میں سستی اور کاہلی پیدا نہ ہو۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ روزہ اپنے ملک کی 9 ذوالحج کو ہی رکھنا ہوگا۔ اس روزے کے فضائل و برکات کے حوالے سے چند مزید روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ عشرہ ذوالحج کے روزے مستحب ہیں، لیکن 9 ذوالحج یعنی عرفہ کے روزے کی خاص فضیلت ہے۔ اس روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا، اور مجھے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے، یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں
نیک اعمال کی فضیلت صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ان نیک اعمال میں روزہ رکھنا بھی شامل ہے، چنانچہ بالعموم ان دنوں کے روزے کی فضیلت حدیث شریف میں وارد ہوئی ہے، اور خاص طور پر عرفہ یعنی 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت الگ سے بیان فرمائی گئی ہے۔ عرفہ کے روزے کی فضیلت آپ نے ابھی ملاحظہ کی ہے، آئیے آپ کو ذی الحج کے پہلے عشرے کی روزوں کی فضیلت کے حوالے سے بھی چند روایات بتاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان یعنی ذی الحج کے 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ بہتر ہو۔ اس روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، یہ تمام عمر کے روزے رکھنے کے مترادف ہے، اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دے گا، اور مجھے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 1 سال پہلے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلے، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آئے، سب اللہ کے راستے میں قربان کر دے اور شہید ہو جائے، یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری۔ سبحان اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کتنی بڑی فضیلت ہے ان 10 دنوں کے روزوں کی، لیکن افسوس ہے کہ بہت کم لوگ ان فضائل و برکات کو سمیٹ پاتے ہیں۔ اکثر لوگ ان دنوں کو بھی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس فضیلت کے علاوہ شعب الایمان کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، لہٰذا تم ان ایام میں کثرت سے تحلیل اور تکبیر پڑھا کرو۔ بے شک یہ تحلیل اور تکبیر لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ایام ہیں، اور ان دنوں میں ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے ثواب کے برابر ہے، اور ان ایام میں نیک عمل کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ شعب الایمان۔ اور شعب الایمان کی روایت ہے، امام اوزاعی کہتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی کہ 10 ذی الحج میں نیک عمل کا ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کے اجر کی طرح ہے، جس کے دن میں روزہ اور رات میں پہرا دیا جائے، مگر اس شخص کا اجر زیادہ ہو جائے گا جو جہاد میں جائے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان ایام کی قدر کرنے اور ان ایام میں روزے رکھ کر مذکورہ برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔